اگرچہ ہمارا جو پریزن ایکٹ ہے، جان کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابھی تک 1894 کا پریزن ایکٹ پاکستان میں لاگو ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے آپ سنتے ہوتے ہوں گے کہ جیلوں میں کرسیاں بنتی ہیں، قالین بنتے ہیں، جیل کے ٹاول ہوتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ ان دا لاسٹ 10 to 20 years وہ ختم ہو گئے۔ جو قیدی ہوتے ہیں مقابلہ بھی ان کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایف اے سے لے کے میٹرک سے لے کے ایم اے تک کی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے جیل سے ہی انہوں نے پوری کی ہیں، ڈبل ایم اے بھی کیے ہوئے ہیں۔ کہ کے پی میں بھی اور دوسرے بلوچستان میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ کمپلیٹلی نیا لایا جائے، پروبیشن اینڈ پرول ایکٹ۔ یہ جو 50% لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے آپ کی جیل میں، تو ان کو ان دا فرسٹ پلیس جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خانہ زادے زلف ہیں زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبراویں گے کیا، زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سرے کا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیق کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جیلوں کو اصلاح گر بنانا کیسے ممکن ہے، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب شاہ سلمان صاحب۔ آپ انٹرنیشنل کریکشن ایڈوائزر کی حیثیت سے مختلف اداروں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں بشمول انڈونیشیا، فلپائن اور سوڈان میں بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم بلال صاحب، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، خیر خیریت سے؟ روزے اچھے گزر رہے ہیں آپ کے؟ ہاں، روزے اچھے گزر رہے ہیں، اور کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی کافی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں، کیا ارد گرد سب دوست احباب رشتہ دار سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے بلال صاحب، کافی تشویشناک قسم کی صورتحال ہے آج کل، اور یہ تیسری لہر جو آئی ہے خاص کر، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا کہ دور کے رشتہ داروں میں یا قریب میں اتنی جو بیماریاں یا اموات جو ابھی ہم سن رہے ہیں۔ تو بس احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ایس او پیز ہیں، گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں، اور ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم خود ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو فی الحال تو حالات تشویشناک ہے، لیکن ہوپ فلی وی آر آلویز لائک ہوپنگ کہ چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ اچھا، اس میں جیسے کہ موضوع سے ظاہر ہے کہ ہم آپ کے ایکسپرٹیز کے حوالے سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیلوں میں جو قیدی جاتے ہیں، کیا ہمارا مقصد ان کی اصلاح ہوتا ہے یا ان کو صرف سزا دینی ہوتی ہے جو بھی جرم ان سے سرزد ہوا ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا عمومی طور پر یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں اور جو قواعد ہیں جیلوں کے، کیا وہ اس نقطہ نظر کی مدد کرتے ہیں کہ جو قیدی ہیں ان کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ معاشرے میں جب واپس جائیں تو ایک بہتر زندگی کا آغاز کر سکیں؟ جی بلال صاحب، تھینک یو۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جب ہم جیلوں کے اس تناظر میں بات کرتے ہیں، کیونکہ جنرلی جیل کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے حکومت کا یا اسٹیٹ کا کہ جس کے ساتھ بہت کم لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی معاشرے میں پھیلی ہوتی ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ بیسیکلی آپ کی جو جیلیں ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اور خاص کر آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم کا جو پورا ایک وہ ہے ڈھانچہ، جس میں کہ جیل آپ کے سب سے آخری اس میں آتا ہے، کہ شروع ہوتا ہے اریسٹ سے اور پولیس سے۔ تو اس میں یہ جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے سب سے پہلے تو ناظرین کے لیے کہ بنیادی طور پہ جیل کی جس طرح آپ نے بات کی کہ یا کیا یہ اصلاحی ادارے ہیں یا کیا یہ سزا کے طور پہ وہ ہیں، تو جیل کا سمپل سا ایک وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیل 2-3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جس بندے نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، کوئی فساد اس نے پھیلایا ہوتا ہے معاشرے میں، اور اتھارٹیز کو لگتا ہے کہ اس شخص کے باہر آزاد گھومنے پھرنے سے لوگوں کو یا ہمارے پبلک میں جو ڈس آرڈر ہے اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو آپ اس کو انکیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں بائی پٹنگ دیٹ پرسن بیہائنڈ دا بارز۔ آپ اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں کہ یہ اس سے کوئی اور وہ سرزد نہ ہو۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹرنس کے طور پہ جیلوں کو یوز کرتے ہیں۔ ڈیٹرنس سے مراد یہ ہے کہ عبرت کے لیے کہ لوگ اگر کوئی غلط اقدام یا کوئی جرم کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی وہ جو ایک ریشنل تھنکنگ کا وہ ہے کہ اگر آپ غلط کام کروں گا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا جس سے میری آزادی سلب ہو جائے گی، تو اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لیٹ اب کی جو لاسٹ 50 ایئرز میں خاص کر یہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے جو مختلف
ہیومن رائٹس کے ڈکلیریشنز اور کنونشنز ہیں، اس سے پوری دنیا میں کافی سوچ بدل چکی ہے جیلوں کے بارے میں. تو اب جیسے آپ نے میرا بھی تعارف ایز اے کریکشنل ایڈوائزر کرا ہے، تو کریکشنز کا بیسیکلی اب پوری دنیا میں اس کا جو کانسیپٹ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیلز جو ہیں تو وہ ایک کریکشنل انسٹیٹیوشن کا حصہ ہوں، اور کریکشنل ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں نہ صرف جیل ہوتا ہے بلکہ آپ کے نان کسٹوڈیل میجرز کا بھی آپ کے پاس جو سسٹمز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پروبیشن ہے، پیرول ہے، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. سو اسی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ پاکستانی قوانین، تو بے شک پاکستانی قوانین اگرچہ ہمارا جو پریزن ایکٹ ہے، جان کے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ابھی تک 1894 کا پریزن ایکٹ پاکستان میں لاگو ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر پختونخوا کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور پنجاب میں جہاں پر ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں کام کیا ہے، تو نئے ایکٹس بنائے جا رہے ہیں جو کہ آگے پھر حکومت کو فارورڈ کیے گئے ہیں اور ڈپارٹمنٹس نے خود ان پہ کام کیا. تو ایون وہ جو پرانا آپ کے پاس جو لیگل فریم ورک ہے وہ بھی آپ کو اصلاحی اس سے نہیں روکتا، بلکہ رادر اگر اس ٹائم کے اس سے آپ دیکھیں تو بڑا پروگریسو وہ ہے، کچھ چیزیں ہٹا کے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں تبدیلی کی ہے. تو جنرلی آپ کے قوانین میں گنجائش ہے کہ جیلوں کو آپ ایک اصلاحی ادارے کے طور پر استعمال کریں. اس وقت ہمارے جو قیدی جیلوں میں موجود ہیں ان کے پاس اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے کیا مواقع موجود ہیں کہ وہ جب واپس اپنی سزا کاٹ کر جائیں تو وہ معاشرے میں کوئی بہتر روزگار تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی کو نئے ڈھنگ سے شروع کر سکیں؟ جی بلال صاحب، اس میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پر جیلوں کا نظام ہے، وہاں پر جس دن جیل والوں کی ڈیوٹی اس دن ختم ہو جاتی ہے، جس دن ایک بندے کی رہائی کا دن ہو، وہ اپنی سزا پوری کر لے، دروازے سے باہر چلا گیا، پھر کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. کوئی میکینزم آفٹر اس کا نہیں ہے یہاں پر کہ اس کو چیک کر سکے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آپ کی، وہاں پر ایک پورا برج ہوتا ہے کہ ایک بندہ جیل سے نکلتے ہوئے جب سوسائٹی میں واپس جا رہا ہوتا ہے تو تمام جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جاب کی مواقع تلاش کرنا یا ادر جو اس کے اگر کوئی اور اس کی ضروریات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیونٹی کو بھی تھراپی دینا کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی انہیبیشنز ہوتی ہیں کہ ایک بندہ جیل سے رہا ہو کے آ رہا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر نہیں ہے. اور پچھلے کچھ عرصے میں، خاص کر پچھلے 10-20 سال کا جو عرصہ ہے، شدید اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے جیلوں میں یہ اگر کوئی انڈسٹریز تھیں بھی تو وہ کمپلیٹلی آبسلیٹ ہو گئی. پہلے آپ سنتے ہوتے ہوں گے کہ جیلوں میں کرسیاں بنتی ہیں، قالین بنتے ہیں، جیل کے ٹاول ہوتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ ان دا لاسٹ 10 to 20 years وہ ختم ہو گئے. ابھی دوبارہ سے جا کے جب یہ اوور کراؤڈنگ کا مسئلہ ایٹ لیسٹ کے پی کی اس تک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو فنڈنگ، بے تحاشا فنڈنگ اور ان ایکسپینشن آف دا جیلز، کہ جہاں پر جن اضلاع میں جیلیں نہیں تھیں وہاں پر نئے جیلیں بنانا، اور جو پرانی جیلیں آپ کی تھی ان کو ایکسٹینڈ کرنا. جیسے پشاور کا جیل فار ایگزامپل 1840 کی آپ کی جیل ہے، اور پشاور آپ کا سب سے بڑا ضلع ہے اور ظاہر اس پہ. تو اب اوور کراؤڈنگ کی صورتحال کافی حد تک قابو میں آنے کے بعد اداروں کا اس طرف توجہ ہو گئی ہے کہ یہ اسکل بیسڈ پروگرامز ہوں جیلوں میں، جہاں پر یہ لوگ مستفید ہوں اس سے، بجائے کہ وہ وقت ضائع کرنے کے جیلوں میں کچھ پرپسفل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں اور ایک اچھے اسکلز اور ان کے ساتھ واپس معاشرے میں جب جائیں تو ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع ہوں. تو یہ پائپ لائن میں ہیں یہ سارے. بعض قیدی ایسے ہوتے ہیں جو دوران تعلیم حراست میں لیے جاتے ہیں اور وہ کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو اس صورت میں ان کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے کیا جیلوں میں اس حوالے سے ان کو کوئی سہولت کاری کی جاتی ہے، یا ان کو اس حوالے سے کوئی معاونت جو درکار ہوتی ہے کیا وہ فراہم کی جاتی ہے؟ جہاں تک یہاں پہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھرپور جس حد تک ممکن ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک ماسٹرز جنرلی آپ نے بہت سنا ہوگا، اور جیلوں میں یہ کافی اچھا کریز ہوتا ہے. یہ جو قیدی ہوتے ہیں مقابلہ بھی ان کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایف اے سے لے کے میٹرک سے لے کے ایم اے تک کی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے جیل سے ہی انہوں نے پوری کی ہیں، ڈبل ایم اے بھی کیے ہوئے ہیں. تو جو نچلی سطح پہ جو تعلیم کا وہ ہے وہ تو جیلوں میں موجود ہوتا ہے، جو پرائمری لیول ہے یا جو ناظرہ قرآن ہے، تو ان کے لیے تو آپ کے پاس جیلوں میں آپ کا سٹاف بھی ہوتا ہے ڈیڈیکیٹڈ جو اس کے لیے ہے. لیکن جیسے جیسے یہ اوپر کی وہ ہیں
جو پوسٹ سیکنڈری اور ٹیرشری ایجوکیشن کے جو ہیں، تو اس میں ان کی مدد اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو ایک تو انکریج کیا جاتا ہے، دوسرا ان کا جو مٹیریل ہے اور دوسری جو چیزیں ان کے رجسٹریشن سے لے کے سب چیزیں جیل کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن ڈائریکٹلی ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی پھر ایسا اسٹاف یا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یا کوئی ایسا ادارہ اس کے اندر نہیں ہے کہ جس میں وہ کوئی اس طریقے سے تعلیم کو پرسو کر سکے. تو اسی لیے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جنرلی وہ لوگ یہ امتحان پاس کرتے ہیں. آپ کچھ تھوڑا سا موازنہ کر کے میں بتائیں کہ جن دیگر ممالک میں آپ کا جانا ہوا ہے اور آپ نے وہاں پہ بھی کام کیا ہے اور اپنی ایکسپرٹیز فراہم کی ہیں، وہاں کی جیلوں میں اور پاکستان کی جیلوں میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، وہ کیا ہم سے بہتر طور پر جیلوں کی انتظام کاری اور قیدیوں کی ری انٹیگریشن یا ری ہیبلیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں، وہ کیا ڈفرینٹ ہے ان کا؟ دو ایگزامپلس دوں گا دو ملکوں کا. اب سوڈان کا تو دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک کانفلکٹ زون تھا اور اس میں تو بالکل انفراسٹرکچر کا وہ تھا. تو کمپیرنگ ایپل ود ایپل، اب انڈونیشیا اور قزاقستان کی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا جہاں پر مجھے موقع ملا کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا جیلوں میں اور اس میں. تو اب انڈونیشیا کو ہی لے لیتے ہیں. انڈونیشیا بھی ان کا سب سے زیادہ انکارسریشن ریٹ ان کا کافی زیادہ ہے اور جیلوں میں اوور کراؤڈنگ کی بھی صورتحال کافی ابتر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میں نے وہاں پر جو ایک خوشائند بات دیکھی، جو پروبیشن پیرول کا محکمہ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو سوشل ورک کا محکمہ ہے اور جو جیل کا محکمہ، یہ تینوں ایک بڑا ٹینڈم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. جب بندہ جیل سے رہا ہوتا ہے تو سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اور خاص کر کچھ کیٹیگریز ہیں پرزنرز کی کہ جن پہ خاص نظر رکھی جاتی ہے، تو ان کے لیے بنیادی طور پہ، اور ساتھ ہی ساتھ پروبیشن کا جو محکمہ ہے پیرول کا، وہ لوگ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں جن پہ عمل کیا جاتا ہے اور قیدی کو رہا کیا جاتا ہے اپنے وقت سے پہلے. تو اس میں کافی ان کا وہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیلوں میں جو میں نے وہاں پر دیکھا، میوزک سے لے کے آرٹ سے لے کے تمام جو ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور اس میں اور کافی آپ کو اچھا بھی لگتا ہے جب آپ چلے جاتے ہیں تو انڈسٹریز میں وہ لوگ کچھ جو فنکار ہیں وہ اپنے چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کو آؤٹ لیٹ بھی مہیا کیا ہوا ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں بیچی جا سکیں. بینکاک کے ایک پرزن میں ہم گئے تھے، وہ سب سے ان کا بڑا پرزن ہے وہاں پر. اچھا، اس پرزن میں پرزنرز جو ہیں نرسری ہے بچوں کی، کہ جس میں جب ماں باپ اپنے جو صبح کام کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے بچے وہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو بینکاک کی ایک مشہور ریسٹورنٹ ہے وہ بھی اس جیل کے اندر ہے جہاں سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور سارا کا سارا جو وہاں کا ویٹنگ سٹاف سے لے کے سارا جو وہ ہے وہ جیل کے قیدی اس میں کام کرتے ہیں. سو یہ ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں. اسی طرح قزاقستان کی میں نے بات کی، وہاں پر بھی باقاعدہ انڈسٹریز جو ہیں، تو چونکہ اگر آپ ان کا وہ دیکھیں تو سوویت اس سے لے کے ابھی تک تو ان کا بڑا انڈسٹریل ریلائنٹ ان کا وہ ہے. تو وہاں پر بھی باقاعدہ جو انڈسٹریز تھیں جیلوں میں، میڈیسن سے لے کے بہت ساری چیزیں وہاں پر فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جو کہ پروڈیوس کر رہی ہیں. پچھلے دنوں میں وہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی تو ایون وہ کر رہے تھے کہ کووڈ کے ویکسینز بھی جیل والے وہ کوشش کر رہے تھے کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہ جیلوں میں لگیں کہ وہاں پر وہ لوگ یہ ویکسینز ڈیولپ کریں. سو ایک موازنے کے طور پہ میں نے، اور ہم ابھی اس راستے پہ چلنے کا سوچ رہے ہیں. گورنمنٹ نے بجٹس ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، PC2 PC1 بن رہے ہیں، لیکن اب بڑا انفینسی میں ہے. تو جب تک وہ کمپلیٹلی اسٹیبلش ہوگا تو میرے خیال سے کچھ وقت اس میں لگے گا. اچھا، کیا ہماری جیلوں میں کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اور کوئی سائیکالوجسٹ بھی ہائر ہوئے ہوئے ہیں جو کہ ان کے جو مینٹل چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے اس پر بھی کام کر رہے ہوں؟ KP کے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی بالکل یہاں پر سائیکالوجسٹ، بلکہ سائیکالوجسٹ کی جو پوسٹ تھیں تقریباً یہ کوئی 10-15 سال ہی ہوئے ہیں کہ سینکشن ہوئی، اور پہلی بار جیلوں میں سائیکالوجسٹ کی بھرتی ہوئی جو کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں قیدیوں کی، اور جو ڈرگ ایڈکٹ سے لے کے سارے جو ان کی مینٹل ہیلتھ کی جو ضروریات ہیں. لیکن کافی نہیں ہے کیونکہ 26 فار ایگزامپل اگر 2500 کی ایک جیل کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے ایک دن پہ، تو اگر آپ صرف ایک سائیکالوجسٹ آپ کا، اٹس امپاسبل فار ون سائیکالوجسٹ کہ ان کو پتہ بھی ہو کہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے اور کس کو ضرورت ہے، کتنی انٹرونشن کی ضرورت ہے. سو وہ ٹھیک ہے، ایک بنیادی ڈھانچہ آپ کے پاس ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس انف. وہ بالکل ہی اس کے لیے ان ضروریات کو پورا کرنے میں میرے خیال سے
ناکام ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس لوڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی 70% سے زائد قیدی جو ہیں ان کے مقدمات زیر التوا ہوتے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہوتا، نہ ان کی سزا کا تعین ہوا ہوتا ہے، اور ان کو اپنے کیسز کے حوالے سے کئی ماہ اور بعض صورتوں میں کئی سال بھی لگ جاتے ہیں اور وہ انڈر ٹرائل پرزنرز کے طور پہ جیلوں میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا جیلوں کا کردار ہے یا یہ ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بلال صاحب، اور اچھا آپ نے یہ جو اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں، جو 70% تقریباً کے پی میں 75% ہے یہ جو تقسیم ہے کہ 75% جو آپ کے قیدی ہوتے ہیں کسی بھی گیون ڈیٹ پہ، تو وہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہیں، جبکہ باقی صرف 25% آپ کے کنوکٹڈ یا سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ، تو اس کا بڑا یہ انٹرسٹنگ وہ ہے، یہ جو کچھ ممالک ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا اگر آپ دیکھ لیں تو تینوں کا آلموسٹ ایگزیکٹلی یہی سیم اسٹیٹسٹکس ہیں، 70-30% کا جو وہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف پھر اگر آپ ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھیں تو یہ کمپلیٹلی ریورس ہوتا ہے۔ ریورس اس طرح سے کہ 30% تک ان کی آبادی یا 25% جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہوگی، اور جبکہ میجورٹی جو ان کی آبادی ہوتی ہے جیلوں کی وہ کنوکٹڈ پرزنرز ہوتے ہیں۔ تو اس سے 2-3 چیزیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ کچھ اچھا، اور دوسرا اس میں ایک وہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ یہ جو 70% آبادی انڈر ٹرائل کی ہے، تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جیل میں ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ لوگ ایک دن میں کئی سینکڑوں لوگ رہا ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی سینکڑوں لوگ جیل میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سو بیسک اگر آپ انڈر ٹرائل کا وہ دیکھیں، اسی اسٹیٹسٹکس کو جب آپ تھوڑا سا ڈیپلی انالائز کرتے ہیں تو تقریباً 50% جو آپ کی یہ انڈر ٹرائل پرزنر جو آتا ہے جیل میں، تو وہ تقریباً 1 ہفتے سے 2 ہفتے سے 1 مہینے تک کا عرصہ گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ بیل پہ یا کسی اور اس پہ رہا ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 50% لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے آپ کی جیل میں، تو ان کو ان دا فرسٹ پلیس جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 1 ہفتے کے لیے کسی کو جیل میں آپ لے آئے، آپ نے اس کا سارا وہ ڈسٹرب بھی کر دیا اور آخر میں نکلا بھی کچھ نہیں، اور واپس آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک تو آپ نے اس کو اسٹگمیٹائز کر دیا، اس بندے کو معاشرے میں اس کا رہنے کے لیے مشکل ہو گئی۔ دوسرا، آپ اگر کسی جرم کے اس میں وہ کیا تھا تو اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ شخص تو نہیں تھا اس میں۔ تو اسی لیے جیلوں کا کردار اس میں نہیں ہوتا۔ جیلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جوڈیشل وارنٹ پہ جب جج بھیج دے کسی بھی بندے کو تو دے آر باؤنڈ کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو کردار پولیس سے شروع ہوتا ہے، اور پروسیکیوشن اور پولیس کا بہت ہی بڑا رول ہے اس میں۔ تو پولیس کا اگر آپ دیکھ لیں، باقی دنیا میں فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، باقی دنیا میں آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ اریسٹ وہ اتنی جلدی نہیں کرتے جب تک ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کیس اچھا بنا کہ اس بندے کو واقعی اس نے وہ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو سزا یافتہ کرا سکتے ہیں، تب جا کے وہ اریسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی یہ کہ اریسٹ کا بڑا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے 1 دن کے لیے بھی بندہ جیل آتا ہے، 2 دن کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی نیگیٹو اثر بہت زیادہ ہے اس کا، آپ کا اس پہ پازیٹیو کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رادر اس کی وجہ سے آپ کا اسٹیٹ کا جو ہے خرچہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا اوور کراؤڈنگ کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جہاں پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں سے آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سو یہ سب سے امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے۔ پریزنس کا تو رول نہیں ہوتا کہ ان کے مقدمات جو زیر التوا ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے پروسیس کو، لیکن کیا ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو فرسٹ ٹائم افینڈرز ہیں یا جو پرزنرز گڈ کنڈکٹ شو کرتے ہیں تو ان کی سزا میں کوئی کمی لانے کی وہ سفارش کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں جو گڈ کنڈکٹ کے بیس پہ کسی قیدی کو رہا کرنا، تو وہ پیرول ہے بیسیکلی۔ پیرول پہ آپ قیدی کو چھوڑ سکتے ہیں اگر اس نے ایک خاص وقت گزارا ہو، 1/3 یا 2/3 اپنے اس کا سزا کا گزارا ہو، اور یہ لگے کہ یہ کمپلیٹلی طور پر یہ ریفارم ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے اور اب معاشرے کو اس سے کوئی مزید خطرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے جو میکینزم ہے وہ آپ کا پیرول آفیسر جو ہوتا ہے، جو کہ پروبیشن اور ریکلیمیشن پروبیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، تو وہ آ کے جیلوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون ہے جو اس کی ایلیجیبلٹی پورا اترتا ہے، اور آف کورس دین سپرنٹینڈنٹ جیل کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ پھر بتاتا ہے کہ یہ بندہ ریفارم ہو چکا ہے، اس نے اپنا ٹائم ٹھیک گزارا ہے، تو اب
ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر سوسائٹی میں ریلیز کیا جائے تو یہ ہارمفل نہیں ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کے پی میں بھی اور دوسرے بلوچستان میں بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ کمپلیٹلی نیا لایا جائے، پروبیشن اینڈ پرول ایکٹ، کہ جس میں یہ اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ گڈ کنڈکٹ پہ وہ ہو، بلکہ اگر ابھی تک جتنے آپ نے سنا ہوگا کہ ایون جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ جیلوں میں بھیج دیتے ہیں، تو اس میں یہ گنجائش بھی رکھی ہوئی ہے کہ ڈرگ ایڈکٹس کو جیلوں کے بجائے ریہیبلیٹیشن جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پر ڈرگ ٹریٹمنٹ آرڈر میں بھیجیں. کمیونٹی سروس کا وہ اس میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے کہ جو چھوٹے موٹے اس کے لیے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے اس پہ ثابت ہو جاتا ہے تو بجائے اس کو جیل بھیجنے کے اس سے کوئی کمیونٹی سروس کا کام لیا جائے. اگر پڑھا لکھا ہے تو پڑھا لے، اگر کچھ نہیں تو درخت ہی لگا دے. دیر کوڈ بی لائک مینی موڈز آف کمیونٹی سروس. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اب چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جیلوں کا سب سے اہم کردار ہے، جو واپس آپ کی بات پہ آتے ہوئے کہ یہ اوور کراؤڈنگ یا اس میں یہ جو 70% 75% انڈر ٹرائل کی پاپولیشن ہے، جیل کیا کر سکتے ہیں؟ سو جیل بیسیکلی جیل کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ کتنے لوگ کتنے عرصے کے لیے ہمارے پاس رہے ہیں، کن کن مقدمات میں لوگ ہیں کہ جو شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں، کون سے مقدمات ہیں کہ جن میں لوگ زیادہ عرصے کے لیے رہتے ہیں. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اسی ڈیٹا کو اٹھا کے ایٹ لیسٹ جو ریلیونٹ فورمز ہیں، فار ایگزامپل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جیل کے اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ ہوگی، ساتھ ہی ساتھ جو ہائی کورٹس ہیں آپ کے ریلیونٹ، آپ کے جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ جنرلی پریزن کے ساتھ ہیں. تو اس کو ایٹ لیسٹ اور ایون پولیس کو سینسٹائز کر سکتے ہیں. سو جیل والے اپنا یہ ڈیٹا ایک اچھے طریقے سے اگر ان کو پیش کریں، ان کو بتائیں، تو جنرلی یہ ڈیٹا اگر جنرلی پبلکلی بھی اویلیبل ہو جائے تو اس پہ یونیورسٹیوں اس میں بھی کام ہوگا جو کرمینالوجی کے آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور دیکھا جائے کہ خواہ مخواہ اس کیٹیگری میں لوگوں کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو صرف ان کی ضمانت ہو اور وہ اپنے پیشی کے لیے آئیں تو جیلوں پہ بوجھ نہ بنے. تو یہ ایکسرسائز کے پی کے پریزنز میں ہو بھی چکی ہے، پریزن سینسس کے نام سے، کہ جس میں جیل والے اپنا ڈیٹا اکٹھا کر کے پھر جو ریلیونٹ ضلعوں میں جو آپ کے ڈسٹرکٹ کرمنل جسٹس کوآرڈینیشن کمیٹیز ہیں اس میں یہ پیش کیا گیا، اور اس کو پروسیکیوشن کے ذریعے اور سب مل کے تو ایک پریزن کی کیپیسٹی بھی یہاں پر بن چکی ہے. آپ کے جیلوں میں آپ ایٹ لیسٹ کچھ 7-8 جیلیں ہیں جہاں پر وہ لوگ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں ان کے ڈیٹا آپریٹرز اور جو کمپیوٹر آپریٹرز ہیں ان کے ذریعے. تو اگر اسی چیز کو تھوڑا سا میتھوڈیکلی اور اس کو کمپلیٹلی امپلیمنٹ کیا جائے تو ایک تو جنرل پبلک کو بھی اندازہ ہو جائے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پبلک کو جیلوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں، کچھ بھی کوئی ڈیٹا تک کوئی رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو سینسیٹیو ڈیٹا اگر کوئی ہوگا تو اس کی تو الگ وہ ہے، لیکن جنرل جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ 70% انڈر ٹرائل ہیں، جو چھوٹی مقدار میں اگر کسی کے پاس کوئی کانٹرابینڈ ہے تو اس کی کیا وہ ہے، یا اگر کسی نے چوری والا ہے تو اس کو کتنے عرصہ جیل میں رکھا جاتا ہے اور خواہ مخواہ اور کیا وہ بیل ہی ہو جاتا ہے یا اس کی سزا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اگر آ جائیں سامنے تو حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. اس سے قیدیوں کو اپنے مقدمات کے حوالے سے عدالتوں میں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن اور بہت ساری ارینجمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو اب جیسے ویڈیو اپیئرنس کا آپشن بھی اب دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، تو کیا ہماری جیلوں میں اس طرح کی سہولت جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے ابھی تک یا نہیں؟ خاص کر یہ کووڈ کے دنوں میں اور اس سے پہلے سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے تو یہ بہت پہلے سے یہ کانسیپٹ ہے، اور کچھ جیلوں میں یہ میرے خیال سے لگ بھی چکا ہے، اور کچھ جیلوں میں خاص طبقے کے قیدیوں کے لیے یا خاص جو ایک گروپ آف وہ ہے کہ جو ان کے لیے شاید استعمال ہوتا ہو. جیلوں میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں کہ قیدیوں کو اور جیل کے سٹاف کو، جو کہ کچھ جیلیں بہت اوور کراؤڈڈ بھی ہوتی ہیں، تو ان کو کرونا سے کیسے محفوظ بنایا جا سکے اور کیسے کون سے پری ایمپٹیو میجرز لیے جائیں جس سے کہ وہاں پہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کو مینٹین کرنا ممکن ہو؟ جی بالکل بلال صاحب، تو دنیا میں بھی یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سب سے زیادہ جو کووڈ پرون ہیں اگر کوئی ایک ادارے میں تو وہ جیل کے قیدی ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی کنفائنڈ اسپیس میں ایک ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ وہ ٹرن اوور چل رہا ہوتا ہے، جیل میں باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز پچھلے سال تھی وہ یہی انشور کرنا تھا کے پی کی گورنمنٹ کو اور کے پی کے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ
پینڈیمک جو ہے تو وہاں پر وہ نہ ہو جائے. تو اسی لیے کچھ چیزیں جو کی گئی تھیں لاسٹ ایئر، جیسے کہ وزٹس پہ بین لگا دیا گیا تھا. اب وزٹس کا لیکن جنرلی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وزٹس پہ بین لگا دیں تو یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، ڈیلیما ہے کہ قیدی جو ہے اندر اس کی تو صرف ایک آلریڈی اس کی تمام آزادی اس سے چھینی گئی ہے، وہ اپنے مقدمات کا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے لیے صرف ایک ہوپ فل جو چیز ہے وہ ہفتے میں یا 2 ہفتے میں اپنی فیملی کے ساتھ جو اس کی ملاقات ہوتی ہے اس پہ. لیکن چونکہ یہ ضروری تھا کرنا تو میرے خیال سے کے پی کی جیل والوں نے اس کو بڑا اچھا طور پہ امپلیمنٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ انہوں نے بفرز بنا لیے کہ کچھ سائڈ پہ جیلوں کو، چونکہ گورنمنٹ کی رولز اور لا کے مطابق گورنمنٹ کین ڈکلیئر اینی پلیس ٹو بی اے جیل، تو انہوں نے ہر جگہ پہ ڈفرینٹ 2-3 ٹیئر کے انہوں نے وہ بنا لیے. ایک تو جو لوکل اپنی آلریڈی ایگزسٹنگ جیل ہے، انہوں نے پھر دوسرے جو کچھ سب جیلز ڈکلیئر کر دیے کہ ان کیس آف کہ اگر کوئی پازیٹیو ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر شفٹ کیا جائے. اور تیسرا جو وہ تھا کہ اگر سمٹمز سیویئر ہوں یا وہ ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈسٹرکٹ جو آپ کی ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہ کیا. تو کوارنٹائن کا انہوں نے بڑا اچھا یوز کیا جیلوں میں کہ جب نئے لوگ آتے تھے تو ان کو پہلے کمپلیٹلی سائٹ پہ کر کے اور اس کے بعد سمٹمز نہیں اور جو کچھ بنیادی چیزیں وہ کر کے اس کے بعد تو آپ نے دیکھا کہ کے پی کی پریزنز میں تقریباً کوئی پینڈیمک نے کوئی بری شکل نہیں پکڑی الحمدللہ، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ چلے گا. موضوع کے حوالے سے تو آپ سے ہم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی، اور 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا یہ سوال پوچھ کے، کیونکہ کچھ عرصے سے مطالعہ میں نہیں کر رہا ہوں تو خود سے بھی جھگڑا رہتا ہے. لیکن پھر جو لاسٹ کتاب میں نے پڑھی تھی 2-3 مہینے پہلے، جیرڈ ڈائمنڈ کی اپہیول، میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. جیرڈ ڈائمنڈ جو کہ بہت ایک ایز لائک پولی میتھ ہیں کہ جنہوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے، اور خاص کر ان کی گنز جمپس اینڈ اسٹیل. اپہیول میں جو وہ بات کرتے ہیں 6 ممالک کا انہوں نے کیس اسٹڈی دی ہوئی ہے، جاپان، انڈونیشیا، فن لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، کہ جو جب ان ملکوں پہ جب کرائسس آیا اور کمپلیٹلی لے ایسے کرائسس کہ بالکل لگ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، تو یہی وہ ممالک ہے انہوں نے کیسے اس کرائسس کو اپنے لیے اپرچونٹی میں تبدیل کیا، اور کیسے انہوں نے یعنی کہ بہت ہی کم عرصے میں 2 سے 3 ڈیکیڈز میں وہ زخم بھی بھر دیے اپنے، اور کیسے انہوں نے ترقی کی اور یہ ریزالو اور یہ اور کچھ بنیادی چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ آپ کر لیں، جو نیشنز اس چیز کو سمجھ جائیں تو کوئی بھی کرائسس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے. جیل کے پھر آج چونکہ ہمارا موضوع جیل کا وہ تھا، تو ایک تو جو میرا ایک فیوریٹ ناول ہے فیودور دستویوسکی کا، وہ میں ضرور اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے جیل ہوں یا جنرلی لٹریچر کا تو میرے خیال سے ہر کوئی وہ ہوگا، تو کرائم اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا اپنے ناظرین کے لیے دستویوسکی کی. اور ساتھ ہی ساتھ فلمیں کچھ ہیں جو کہ دیکھ لیں، اور خاص کر جس پہ ہم نے بات کی، یہ جو جیلوں کا جو ایک یہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کسی کی زندگی بنانے یا بگاڑنے میں، تو سلیپرز کے نام سے ہے، نیٹ فلکس پہ اویلیبل ہے. اور میں تو اور خاص کر جوینائلز کے ساتھ جو بچے شرارت میں ہی کچھ غلطی کر جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اگر آپ ان کو انسٹیٹیوشنلائز کریں تو اس کے کیا بھیانک وہ ملتے ہیں. تو سلیپرز ایک اچھی مووی، اور شاوشانک ریڈیمپشن تو میرے خیال سے جو یہ موضوع سن رہا ہوگا اس نے ضرور دیکھی ہوگی. اچھا، میں کیونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ کو دیوان غالب ازبر ہے، اور غالب کے علاوہ تو شاید آپ کوئی شاعری پڑھتے نہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ غالب کا کلام ہمیں ضرور سنائیں. اگین ابھی جو چونکہ ہم زنداں کی بات کر رہے تھے تو کچھ شعر اسی کے لحاظ سے ذہن میں آ رہے ہیں. گر کیا نہ سہنے ہم کو قید اچھا یوں سہی، گر کیا نہ سہنے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھپ جاویں گے کیا. واہ، خانہ زادے زلف ہیں، خانہ زادے زلف ہیں، زنجیر سے بھاگیں گے کیوں، ہیں گرفتار وفا زنداں سے گھبراویں گے کیا. واہ، بہت خوب، بہت خوب. اور اسی سے پھر وہ آ رہا ہے کہ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سرے کا. یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کافی ٹریول کیا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی،
تو کون سی ایسی جگہ آپ کو بہت اچھی لگی جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں، اور اگر موقع ملے تو آپ وہاں پہ سکونت بھی اختیار کرنا چاہیں گے؟ صاحب یہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت بالکل. نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو ٹریولنگ کا یہ مجھے جو مس کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے تقریباً کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے یہی ٹریولنگ مس کر رہا ہوں. جہاں بھی گیا ہوں آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طریقے سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ دیر از لاٹ ٹو آفر. انڈونیشیا سے لے کے یورپین ممالک سے لے کے ایون افریقہ میں یوگینڈا سے سب، ہر ایک اس کا اپنا مزاج ہے، اپنا ایک مزیدار وہ ہے. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کھلے دل کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ جب کہیں جاتے ہیں تو آگے سے بھی آپ کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور آپ بھی بہت کچھ وہ کر لیتے ہیں. تو میرا جو سب سے اچھا پیریڈ جو میں لمبا عرصہ رہا ہوں، باقی تو کام کے سلسلے میں، لیکن جو ظاہر ہے جو اسٹڈیز کے سلسلے میں رہا ہوں، تو فرانس کا پیرس کا جو وہ ہے، تو پیرس ظاہر ہے وہ تو کوئی عجیب ہی دنیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یو ایس میں پھر میساچوسٹس جو ہے وہ وہاں پر بہت ہی میرا یادگار وہ ہے. تو شاہ صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں بلال صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا، اور بہت بہت مہربانی آپ کی.